صاحب بتاؤ جو شخص یہاں تک ہاتھ بڑھانے والا ہو، جس شخص کا نظریہ یہ ہو کہ جو کچھ پر ابھرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جس شخص کا پیغام یہ ہو کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ذریعے پر وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کی نفیات کو اپنے وجود پر وارد سمجھتا ہے، اور جس شخص کا یہ دعویٰ ہے، اعلان ہے کہ مجھے اپنی وحی پر، یہاں سے سنیے، مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے تورات، انجیل اور قرآن کریم پر، تو میں آپ کی عدالت میں فیصلہ رکھتا ہوں محمد عربی کے امتی ہوتے ہوئے، ہاں یا نا میں جواب دیجئے، کیا ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ اس کا دعویٰ درست ہے؟ اس کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کتاب کے بعد بھی کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، اب آنے والی نہیں ہے، چھپتی رہے گی، کوئی بھی چھپوا لے، صحیح لکھوا لے، غلط لکھوا لے، کتابیں چھپتی رہیں گی، لیکن اللہ کی طرف سے آخری آنے والی کتاب کا نام قرآن پاک، بولیے قرآن پاک۔ قرآن۔ چلے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ 2-4 مہینے بعد ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے کیوں بھائی یہ بڑی بنیادی عقیدہ ہے؟ بس یہ سمجھ لیں یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں اگر رتی برابر بھی شک پیدا ہو گیا تو پھر تیرے ایمان کی امانت حرام سے زمین موصول ہو جائے گی۔ اللہ قرآن حکیم میں ایک مختصر سی سورت ہے جس میں عنوان 2 بڑے بیان کیے ہیں۔ الفاظ آیات کے حوالے سے سر ایک سوال کرتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ یہ دیکھیں نا آپ کے ساتھ جب پتہ ہے سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر۔ اس کی پہلی آیات پڑھ لیتے ہیں سامنے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اگر آپ کو بتا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پہلی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے۔ اچھا یہ سورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ابو جہل نے نبی پاک کے ساتھ وہ بیٹے ہوئے تھے، وہ فوت ہو گئے نا، تو کافروں نے تالی بجائی۔ شریکہ ہوتا ہے، یہ وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے، تو حضور کا جو شریکہ تھا نا اس نے تالی بجائی، تبسم اڑایا۔ ایسے میں اگر کسی کا دل رنجیدہ ہو، دکھی ہو، اور کوئی ایسا رویہ دکھا دے
تو دل میں چھوڑیے سے چل جاتی ہیں، طبیعت بھاری ہو جاتی ہے. کہتے محمد کا تو میری بیٹے دی رہا ہو اور نسل بیٹوں سے چلتی ہے. اب تو یہ ان کا سلسلہ جو انہوں نے چلایا ان تک موجود رہے گا، ان کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. جیسے سردار کا بیٹا سردار ہوتا ہے، خان کا بیٹا خان ہوتا ہے، چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے. تو ان کی اولاد نہیں رہی نا، اس لیے ان کی نبوت کا چیپٹر یہیں پر بند ہو جائے گا. حضور قبیلہ کھا کر ہوئے پریشان ہوئے، رب کائنات نے جبریل بھیجا کہ سونا میں اپنے محبوب کو کبھی بھی کہیں بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے نبی کو کسی حال میں بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا. جاؤ پیغام لے کے جاؤ. جبریل آیا، وحی آیا، اور وہ یہی وحی تھی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب یہ تیری اولاد میں نقصان کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو تمہیں ہر طرح کی کثرت عطا فرما دی ہے، ہر طرح کی کثرت. لہذا اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیے اور اللہ کے نام پر نہر کرتے رہیے، قربانی دیتے رہیے. بے شک آپ کا دشمن ہی تم کا جان ہے، بے اثر ہے، بے نیل و مرام ہے. آپ کا دشمن ہی ایسا ہے کہ اس کے کسی حوالے سے باز کچھ نہیں رہے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر کا خزانہ عطا فرما دیا. اب ہمارا بچہ بچے اس بات کو سمجھتا ہے کہ سورہ کوثر محمد و آل محمد کی بات ہے. کرامت نواز سے وہ جس اولاد کا تانا دیتے تھے کہ تمہاری نسل نہیں چلے گی، رب کائنات نے اوروں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے. میرے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ محمد عربی کی نسل رب کائنات نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو عطا دی. سبحان اللہ. کچھ عارفین یہاں کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد فاطمہ الزہرا ہے. کہ سبحان اللہ. صاحبان، اب ہمارا یہ آیت مبارکہ پر تھوڑا سا وقت اس لیے لگایا کہ نصیب ہو جائے. آپ میں ہمارے بچے، ہمارے گھر میں خواتین، بچیاں، پڑھنے والے، کالجوں والے سب جانتے ہیں کہ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قرآن کی آیت ہے اور ہمارے نبی پر نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہونے کا شان نزول یہ ہے. اور یہاں پھر کیا کہتے ہیں، مجھ پر وحی ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. لعنت مرزے کانے پہ لعنت. ہمارا جی ایسے میں کچھ سمجھے نا کہ باپ بیٹا گھر سے لڑکی آئے ہیں، میں بات کروں اور بیٹا نہ لگا بات نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ احتجاج تو کر سکتا ہے نا، وہ زبان سے بول تو سکتا ہے نا. جو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جو نبی رحمہ کو آخری نبی ماننے والا ہے، ارے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ محمد عربی کہیں کہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے. اگر کوئی دجال اس بات کا اعلان کرے کہ یہ سورہ مبارکہ سینہ محمد مصطفیٰ سے نازل نہیں ہوئی بلکہ میرے دل پر اس سورت نے دستک دی ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے والا آپ کا حق تو بنتا ہے نا اس پر گریبان پکڑنے کا، اس کے بارے میں زبان سے لعنت جاری کرنے کا کہ دجال
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں سنو، میرے بعد 30 شخص ایسے ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، انہیں یہ ظلم ہوگا کہ ہر ایک بندے سے نبی ہے، لیکن میرے غلاموں سنو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ مجھے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بے شمار بے شمار. جیو جیو ماشاءاللہ. ہمارے تو میاں صاحب کہتے ہیں سارے کا سارا قرآن ہی اللہ نے محبوب کی خاطر نازل. سبحان اللہ. سارے کا سارا قرآن یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، سارے کا سارا قرآن پورے وجود مصطفیٰ پر اللہ نے نازل فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ دجال کہتا ہے کہ نہیں جی یہ میرے اوپر وحی ہوئی ہے، اور نبی اس کے بارے میں میاں صاحب کہتے ہیں زیراں زبراں شداں مداں شان کریم سونا سب شان تیری بچ آیاں قیامہ لوگ خبر نہ پائی حسان خاصا رمضان بایاں کوئی تو آیات ان گور کائنات نے محبوب کے چہرے کا چہرہ بنایا. آیات میں ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا إِلَّا ذِكْرَا. اگلا مہینہ بھرپور نبی کے ذکر کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ خاندار بھی ہے، مشہور بھی ہے، ملازم بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے، سب لوگ موجود ہیں. یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت جب پڑھی جاتی ہے تو کس ہستی کا نام دماغ میں آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زبانوں کو ذرا بتائیے کس کا نام سامنے آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کمینہ 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 یہ کہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ کچھ بار نہیں آئی ہے. لعنت لعنت مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی کے ماننے والوں پہ لعنت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ کے دربار سلامت رکھے. یاد رکھو یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ایسی بات نہیں ہے، یہ مذہبی نعرہ ہے، بے شک. یہ نعرہ ایمان کا نعرہ ہے. بھائی اگر سیرت ہدیہ پڑھ کے دیکھے نا، ختم نبوت کے منکر مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. اب ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، اب لڑتے لڑتے جوش پیدا کرنے کے لیے اللہ اکبر کی صدا. وہ تھے ختم نبوت کے منکر، یہ محمد عربی کے غلام تھے. اب اللہ اکبر کی صدا ادھر سے بھی ہے، اللہ اکبر کی صدا ادھر سے بھی ہے. ایسے لوگ جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بھاگنے والے تھے، انہوں نے
اللہ اکبر سے اگلا نعرہ لگایا سبحان اللہ یا محمد سبحان اللہ ما محمد کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی واضح کر دیا کہ محمد عربی میں بولا حق ہے اس لیے سیرت حمیہ کہتی ہے کہ جب بھی کفر کے ساتھ مقابلہ ہو جب بھی شرک کے خلاف مقابلہ ہو اور جب بھی تمہاری سبوں میں ختم نبوت کے منکر کلمہ پڑھنے کی آن میں شامل ہو جائے تو اپنے ایمان کے اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے اور وہ رستہ کیا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پاک ذات کا تعارف بات ختم ہونے دو منٹ لگے وہ پروردگار جو اپنی پاک ذات کا تعارف اگر کروانے کو آتا ہے تو میں جو رزق دے رہا ہوں عزت دے رہا ہوں صحت و سلامتی دے رہا ہوں تمہیں حسین و جمیل بنایا ہے اللہ اقسام کی دل کی عطا فرمائی ہے حضرت انسان کی صورت میں پیدا کیا ہے اپنے سلیم سے مایا پال کیا ہے تو جاننا چاہتے ہو اتنی نعمتوں سے تمہیں نبھانے والا آخر ہے تو رب کائنات نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے سبحان اللہ رام کہتا ہوں میں بات کرنا چاہوں وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا ہے اللہ اکبر رب یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں پہاڑوں کا رب ہوں میں دریاؤں کا رب ہوں میں آسمانوں کا رب ہوں میں زمینوں کا رب ہوں اللہ نے اپنی یہ صفات عمومی طور پر قرآن میں بیان کروائی تو ہے لیکن ذات کا تعارف اگر میرے رب نے کروایا ہے تو آمنہ کے لال اور درے اور عبداللہ کے درے یقین محمد عربی کی نسبت سے کروایا ہے کہ اگر میری بات چاہتے ہو میری پہچان چاہتے ہو تو آؤ زمانے والوں میں بتاتا ہوں میرے بارے میں پوچھتے ہو میں تو وہ ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں تک وہ یہ کہے کہ یہ وہی تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی ارسل رسولہ بالہدی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہ کہے کہ یہ تو اللہ میری وجہ سے اپنا تعارف کروا رہے کہ اے قادیان کے کانے میں نے تجھے بھیجا بتاؤ یہ مفہوم درست ہے یا پہلا درست ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام امت نے تمام علماء نے متفقہ طور پر اس تحریک کو پہرا دیا پانی دیا اور سلام ہے آخر شاہ احمد الرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات پر آپ کی قبر پر قبر کے ایک ایک ذریعے پر اپنے پیر آئے کروڑ رحمتیں نازل فرمائے لیکن ہم جی ریکارڈ کہ ختم نبوت کے حوالے سے قومی اسمبلی میں جس شخصیت نے کنار داد پیش کی اس شخصیت کا نام قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے سبحان اللہ یہ اعداد تحریک جماعت کے بعد ختم نبوت کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ختم نبوت کے لیے اول دن سے ہی مسلمانوں قربانیاں نہیں آئیں ہزاروں کی تعداد میں 1952 دیگر تاریخیں ہزاروں کی تعداد میں کرفیو لگے منی مارشل لاز لگے
سیدھی گولیاں سینوں پہ کھائی ہیں. وجہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی نبوت کے منکر حسین صاحب کے اعلان نبوت کے مقابلے میں 1200 صحابی اپنی جانیں اس عظیم مقصد کے لیے قربان کر سکتے ہیں، وہ 1200 صحابہ جنہوں نے 700 حافظ قرآن تھے. تو یا رسول اللہ آپ تو آپ ہیں، میں تو ان صحابہ کے قدموں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں. میرا تو حق زیادہ بنتا ہے کہ یہ جان، یہ جسم، یہ میری روح سب پر اگر قربان ہو تو آقا آپ نے ختم نبوت کے لیے قربان ہو. اللہ میری آپ کی غالب قبول فرمائے. آئندہ